السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب روئے زمین پر انسانی زندگی ابتدائی حالت میں تھی اور حضرت حوا کے پیٹ سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ ایک ساتھ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح دوسری مرتبہ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کے ساتھ کر دیا جاتا تھا۔ حابیل اور قابیل یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ جب یہ دونوں جوان ہوئے تو دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح اس لڑکی کے ساتھ کرنا چاہا جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، اور حابیل کا نکاح اس لڑکی کے ساتھ کرنا چاہا جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی۔ تو جب قابیل نے یہ بات دیکھی کہ میرا نکاح اس لڑکی سے ہو رہا ہے کہ جو میرے ساتھ پیدا نہیں ہوئی ہے، تو قابیل اس بات پر رضامند نہیں ہوا۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ زیادہ خوبصورت تھی، اور حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ اس لڑکی سے کم خوبصورت تھی۔ تو بس قابیل اس وجہ سے رضامند نہیں ہوا اور اس نے یہ شادی کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ اس نے یہ درخواست کی کہ میں اس لڑکی سے شادی کروں گا جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو سمجھایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، لہٰذا یہ بات مان لو، وہ لڑکی جو تمہارے ساتھ پیدا ہوئی ہے وہ تمہاری بہن ہے، اس لیے اس کے ساتھ تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا۔ مگر قابیل اپنی بات پر اڑا رہا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں بھائیوں کو حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ کے حضور میں پیش کرو، جس کی قربانی مقبول ہوگی وہی اس لڑکی سے نکاح کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کی علامت یہ تھی کہ لوگ اپنی قربانیاں پہاڑ پر رکھ دیتے تھے اور آسمان سے آگ آ کر انہیں کھا جاتی تھی تو سمجھ لیتے تھے کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی، اور اگر آسمان سے آگ آ کر اس قربانی کو نہیں کھاتی تھی تو یہ سمجھتے تھے کہ قربانی مقبول نہیں ہوئی ہے۔ تو قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابیل جانور پالتا تھا، چنانچہ قابیل نے گندم کی بالیا اور حابیل نے ایک خوبصورت موٹا تازہ مینڈا قربانی کے لیے ایک پہاڑ پر رکھ دیا اور اللہ سے دعا مانگی، یا الہی ہماری قربانی کو قبول فرما۔ آسمان سے آگ آئی اور اس نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، جس سے قابیل کے دل میں حابیل کے لیے غصہ، حسد اور بغض پیدا ہو گیا، اور وہ حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے مار ڈالوں گا کیونکہ تیری قربانی قبول ہو گئی ہے اور میری قربانی قبول نہیں ہوئی ہے۔ حابیل نے بہت ہی اچھے انداز میں اپنے بھائی قابیل سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے، اگر تو میرے قتل کے لیے مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ تعالی سے ڈرتا ہوں۔ قربانی دے کر دونوں بھائی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے قابیل، تیری بہن اقلیمہ، یعنی یہ اقلیمہ وہ لڑکی تھی جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، یعنی جو خوبصورت تھی، تو اس کے بارے میں حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے قابیل، تیری بہن اقلیمہ اب حابیل پر حلال ہوئی اور تجھ پر حرام ہوئی۔ قابیل اب مایوس ہو چکا تھا کہ اقلیمہ اس کے نکاح میں نہیں آ سکتی، اس لیے وہ حابیل کو مارنے کی تدبیر کرنے لگا۔ اس دوران آدم علیہ السلام جب مکہ چلے گئے تو ایک دن قابیل نے دیکھا کہ اس کا بھائی حابیل سو رہا ہے، تو حابیل سوچنے لگا کہ اسے کس طرح سے ماروں، کیونکہ اس زمانے تک کسی نے کسی کو نہیں مارا تھا اور کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ کس طرح کس کو مارا جاتا ہے اور کس طرح کس کو موت دی جاتی ہے۔ جب شیطان نے دیکھا کہ قابیل اپنے بھائی کو قتل کرنے کی کوشش کر رہا ہے مگر اسے قتل کرنے کا طریقہ نہیں آتا، تو اس لعین نے ایک جانور پکڑا اور اس کا سر ایک پتھر پر رکھ کر دوسرا پتھر زور سے اس کے سر پر دے مارا، جس سے وہ جانور اسی وقت مر گیا۔
جب قابیل نے یہ ترکیب دیکھی تو وہ دیکھ کر سوچنے لگا کہ ہاں اسی طریقے سے میں اپنے بھائی کو مار سکتا ہوں، تو حابیل کو بھی اس نے ایک پتھر پر رکھ کر دوسرا پتھر اس کے سر پر مار دیا، جس سے اس کا بھائی حابیل وہیں پر مر گیا اور وہ بیچارہ بے گناہ اپنے بھائی کو قتل کر بیٹھا۔ حابیل کے قتل کے بعد قابیل یہ سوچ کر بے حد پریشان ہوا کہ اب اپنے بھائی کی اس لاش کا کیا کروں۔ یہ روئے زمین پر کسی انسان کا یہ پہلا قتل تھا، کیونکہ اس سے پہلے کوئی آدمی مرا ہی نہیں تھا، اس لیے قابیل حیران و پریشان تھا کہ میں اپنے بھائی کی اس لاش کا کیا کروں۔ چنانچہ وہ کئی روز تک بھائی کی لاش کو اپنی پیٹھ پر لاد کر پھرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے اس نیک بندے کی لاش کی بے حرمتی منظور نہ تھی، چنانچہ اس جگہ پر 2 کوے آئے اور وہاں آ کر آپس میں لڑے اور ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین میں ایک گڈھا کھودا اور اس میں اس مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ کوے کو دیکھ کر قابیل اپنے اوپر ملامت کرنے لگا کہ میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ میں اتنا بھی نہیں کر سکتا کیا کہ میں اپنے بھائی کو مٹی میں ہی دبا دوں۔ اس طرح قابیل کو معلوم ہوا کہ حابیل کی لاش کو زمین میں گڈھا کھود کر دفن کر دینا چاہیے، چنانچہ اس نے ایک گڈھا کھود کر اس میں اپنے بھائی حابیل کی لاش کو دفن کر دیا۔ تو میرے پیارے ناظرین، یہ تھا حابیل اور قابیل کا واقعہ، اور یہی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کا قتل کر دیا ہے۔ میرے پیارے ناظرین، اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے یعنی قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک سنت جاری کی۔ تو میرے محترم دوستو، ہم کو اس واقعے سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ کبھی بھی ہمیں کسی گناہ کی ابتدا نہ کرنی چاہیے، کیونکہ جو شخص جس گناہ کی ابتدا کرتا ہے تو قیامت میں جب تک وہ گناہ کیا جاتا ہے تب تک سب سے پہلے گناہ اس شخص کو ملتا ہے جو سب سے پہلے اس گناہ کی ابتدا کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔